دل کی دو بیماریاں ہیں. دل کی دو بیماریاں. اگر یہ دو بیماریاں دل کو لگ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے. یہ طے ہے. دو بیماریاں دل کو لگ جائیں تو دل خراب ہو جاتا ہے. جیسے بعض بیماریاں بدن کو لگ جائے تو بدن تباہ ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے انسان. اسی طریقے سے اگر قلب کو, دل کو دو بیماریاں لگ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے. ایک ریا اور دوسرے تکبر. یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کبھی. ریا اور تکبر, دکھاوا. کوئی نیکی کا کام کرے اور مقصود دکھاوا ہو, یہ ریا ہے. اور کبر, اپنے حسن پر کبر, اپنے علم پر کبر, اپنے عمل پر کبر, اپنے مال پر کبر. اگر یہ تکبر آ جائے اور ریا آ جائے تو آدمی کا دل خراب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا. ایاک نعبد میں ریا کا علاج ہے اور وایاک نستعین میں کبر کا علاج ہے. اس لیے کہ جب آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو ریا کہاں رہی. جب اس نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں, کسی اور کی نہیں, تو ریا ختم ہو گئی. اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب مدد مانگنے والا کسی سے مدد مانگے گا تو اس کے اندر تکبر کہاں ہوگا. تو ایاک نعبد سے ریا کی بیماری کا علاج کیا گیا, وہ ایاک نستعین سے تکبر کا جو بہت بڑی بیماری ہے اس کا علاج کیا گیا. لہذا آدمی کو اللہ کی عبادت اور اس کی مدد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. عبادت کرے تو صرف اللہ کی, اور مدد مانگے تو صرف اللہ سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی مدد تو ہم دوسروں سے بھی لیتے ہیں. تو جاننا چاہیے کہ مدد لینا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ما فوق الاسباب, ایک ما تحت الاسباب. میں اس بچے سے بول رہا ہوں مجھے پانی دو, مجھے پانی دو, پانی مانگ رہا ہوں نا, یہ ما تحت الاسباب ہے, اس لیے کہ وہ میری آواز سن رہا ہے اور پانی دے سکتا ہے. اب اسی طریقے سے ہم کسی مرے ہوئے آدمی کو پکارے کہ بابا میرا کام کر دیجئے, ظاہر ہے کہ یہ ما فوق الاسباب ہے, یہ ناجائز. اس طریقے کا پکارنا, اس طریقے کا مدد حاصل کرنا, اس طریقے کی مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہے جو ما تحت الاسباب نہیں ہے, ما فوق الاسباب ہے. اب میں آپ کو سامنے دیکھ کر کے پکار رہا ہوں, آپ میری آواز سن رہے ہیں, تو میں آپ کو پکارتا ہوں, یہ پکارنا جائز ہے. لیکن ایک آدمی بمبئی میں یہاں سے اس کو پکار رہا ہوں, ظاہر ہے کہ بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے, ظاہر ہے اس طریقے کا پکارنا شرک ہے, اس لیے کہ یہ اسباب سے ماورا ہے. تو اسباب کے تحت جو مانگنا ہو اس کی اجازت ہے, اس پر پوری دنیا قائم ہے. لیکن ما فوق الاسباب, کسی سے مدد مانگنا, استعانت کرنا, یہ حرام ہے, شرک ہے یہ. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا کب تک, کب تک یہ عبادت کا سلسلہ کب تک جاری رہنا چاہیے؟ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے. پتہ یہ چلا کہ عبادت کا یہ سلسلہ موت تک دراز رہنا چاہیے, موت تک ممتد ہونا چاہیے. زندگی کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آدمی کو غافل نہیں ہونا ہے. یہاں موت کو یقین کہا گیا ہے, اس لیے کہ دنیا کی ہر بات میں اختلاف ہے, ایک پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے. مسلمان سے پوچھئے مرنا ہے, مرنا ہے. کسی کافر سے پوچھئے مرنا ہے, ہندو سے پوچھئے مرنا ہے, عیسائی سے پوچھئے مرنا ہے, سکھ سے پوچھئے مرنا ہے, بچے سے پوچھئے مرنا ہے, جوان سے پوچھئے مرنا ہے, بوڑھے سے پوچھئے مرنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے, اسی وجہ سے موت کو یقین کہا گیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, أَيْ يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ, یعنی اپنے رب کی تم عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ یقین کے اندر شک نہیں ہوتا. یقین کہتے ہی اس بات کو ہے جس کے اندر شک کی مخالطت نہ ہو, شک اس کے اندر نہ ہو. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہوا. اس کے بعد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے. اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اگر دوسرے کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو ہم مانگتے کیوں؟ اس کا مطلب ہدایت کسی دوسرے کے ہاتھ میں. اہدنا, اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے. اس کا مطلب ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے, ہدایت ہمارے رب کے پاس ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد. ہدایت توفیق کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور ہدایت ارشاد کا تعلق نبی سے ہے. نبی آ کر کے بتاتا ہے کہ جنت کا راستہ یہ ہے, چلتا چلا جا, یہ ہدایت ارشاد ہے. اب اس راستے پر آدمی چل رہا ہے, اب منزل تک پہنچانا, جنت تک پہنچانا, یہ ہدایت توفیق ہے, یہ صرف اللہ کا کام ہے.
نبی صرف راستہ دکھا سکتا ہے، ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت کی بات بتائی، ہدایت کا راستہ دکھایا، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت توفیق نہیں دی، لہذا نبی ان کو ہدایت نہیں دے سکا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. خوش ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے چچا کو ہدایت نہیں دی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، بتا دیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، اور ہم لوگ اس کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں.